Assalamu alaikum everyone and welcome to all the doctors for this panel today. आज के session के लिए I welcome all the participants and especially our chief guest for today, Mrs. Ambreen Mustapha, who is the wife of Mr. Ambassador Pakistan to Kuwait and the patron of Pakistan Women Forum Kuwait. Ma'am, Assalamu alaikum. Good to have you with us. Thank you so much for inviting me. आपने बुलाया, ये honor दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है. आज हम लोगों का जो टॉपिक है that's about facing the COVID-19 health challenges. हमारे डॉक्टर्स जो हैं उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे. एंड बिफोर आई मूव ऑन टुवर्ड्स द डॉक्टर्स, मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगी टू कुवैत इन्फो, उर्दू पॉइंट एंड वूप मीडिया हु इज डूइंग द मीडिया कवरेज एंड मीडिया सपोर्ट जो हमें दे रहे हैं. एंड अबव ऑल टू मिस्टर इरफान शफीक एंड मिस्टर फैसल जमील फॉर ऑल द टेक्निकल सपोर्ट जो उस वक्त इसको हैंडल कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प. So moving on quickly to Rumina, could you please start with the doctors and let's move on. Yeah, first of all, assalamu alaikum to everyone. I would like to especially thank Mrs. Ambassador, Mrs. Ambreen, Sajad and our doctors panel and our viewers for joining us today. So first of all, I would like to introduce our doctors panel. First is Dr. Muhammad Ajmel Zahid. He is chairman of psychiatry and department, and he's professor also in faculty of medicine, Kuwait Yunniversity. Then Dr. صائمہ Sa'id. She is a consultant pulmonologist and lung health program in the lung health program in Indus Hospital, Pakistan. थोड़ा सा साइमा के लिए मैं बोलना चाहूँगी. she's raised in Kuwait. इनके parents are still here and she studied in UK, then she moved to Pakistan to serve in Pakistan. So she's doing wonderful job there. Then we have Dr. Nabila Wasti. She's working in Ministry of Health in primary care diabetic section. Then we have Dr. Rizwana Shuja. She is diabetologist in Ministry of Health, Kuwait. So now hopefully Dr. Muhammad Ajmel is here, right? So I'll start. Dr. साहब आपसे kindly आप हमें COVID-19 की वजह से जो mental health challenges हैं like stress, depression, उनको हम overcome कैसे कर सकते हैं, हमें थोड़ा सा educate कीजिए. Assalamu alaikum. Thank you very much for inviting me. It's a great pleasure to talk about this very important topic. Now, what I'm going to do now, I'm going to talk about the psychiatric complications of this problem, pandemic, because every day they are on the rise, and all countries are taking measures to set up helplines because suicide rates are increasing, and then domestic violence is increasing, drug abuse is increasing, and then the health services, mental health services are overburdened. They can't cope, and there are limitations because they can't go to their clinics. It's all online. So it's a great, stressful situation at the moment. So why it has happened this time? So what I'm going to do now, because it is a stress-related problem, it occurred because of this pandemic. It was not there before. So that's why we call it stress-related, because of the pandemic. So what is stress basically? Stress is a state of mind when we are threatened, our existence is threatened, we feel insecure, then we take measures to protect ourselves. Either we face the challenge, try to overcome it, or we think it's too great a challenge and we can't do it and we just flight, run away. So it's called fight and fright. Basically, the mechanisms, how it's executed is the same. Brain sends signals to our autonomic nervous system. We get hyper-aroused, our heart rate increases, blood pressure increases, pupils dilate, and we become more vigilant as if we are about to fight and do something about it. So the one critical difference between fight and flight is this, that in flight, we run away and we avoid to face the challenge. In fight, we take up the challenge and we try to overcome it. We may or may not succeed, but it is to our advantage. Whatever degree of success we achieve, we get some control over it. I will come to it a little later. This is critical when we handle and cope the stresses associated with this, which is trying to get
control of our situation. So this is the key factor to cope and overcome it. Now, next is why it's important this time. As I already mentioned, because of the uncertainties about its course. Every day we are hearing new things, conflicting messages. And then, this is called infodemic, which means that social media is creating a hype, So we are flooded with different kind of information about survival rate of the virus, how should you wash, what precaution do you take. So it's a bit of confusing. Different countries have different rates of mortality. So that's also very confusing. So because of uncertainty, unpredictability of the nature of this illness and the course of this illness, we are getting more and more fearful and apprehensive about it. The other thing which has happened is this, that our very lifestyles have been changed, We are not supposed to go out in public places. We are supposed to remain at home. We are supposed to take certain precautions, introduce certain repertoire into our daily behavior, like washing and cleaning or whatever. So that's an added burden, So some people who have some anxiety disorders, they become very preoccupied whether they have cleaned themselves properly or not. They go for cleaning excessively. So it becomes stressful for them. So basically, when it affects our mind, it has 4 different dimensions. This stress affects our thoughts. We keep on thinking about it, whether we will get it or not, what will happen to us. So we worry too much about it. The other kind of thoughts are thoughts which tell us that it's all gloomy, If we get it, we may not survive. Our family may get affected. And if a family gets affected, maybe nobody will be able to take care of one another. So it's all gloomy and depression. So depressive thoughts or worrying thoughts, 2 kind of thoughts you get. Next is the feeling states. As I just mentioned, one is fearfulness, apprehension about what will happen. The other is feeling very low and gloomy and becoming irritable and becoming snappy, and then trying to avoid topics, becoming quiet at times, So you don't get much, ideas, and you lose concentration. You go to the kitchen and come back and you forget what you went for, So you can't concentrate because you are so preoccupied with this overwhelming fear and threat which is impending, which might strike you. The other important thing is that previously they thought that there's certain age groups which are more susceptible. But now younger people are getting it. And younger people are getting heart attacks because of this. Mortality is increasing in them. So this uncertainty has probably increased over time also. So that has added to our concerns and apprehension about it. There are some illnesses which have been, found to occur because of this. The commonest is anxiety. In anxiety, we have overwhelming fear that something will happen. Our family will be getting affected. We may not have access to treatment. There may be we be victim of racism, discrimination. Health services may not be available to us, And there are already incidents in different countries in which the immigrants have been targeted. So there's a feeling of insecurity, Insecurity, economic, financial. We may lose our jobs, and we may not be able to go back home. Sometimes the family are split, Air travel is banned. You can't meet them. So these are the consequences which are occurring now because of this. So we get anxious and then we get depressed. Now they have, because it's new, they're not, authenticated studies which can tell us exact prevalence, but roughly speaking, about 30% of people get anxiety, about 15 to 20% get depression, and then other people get symptoms called stress-related distress, which is called PTSD, post-traumatic stress disorder. It's not just post, occurring simultaneously, in which you get flashes of people dying or news which are threatening or which are unpleasant, followed because they are too difficult to face and bear. Then your mind becomes numb. So they have fluctuations. You get panicky, agitated, and then you become numb when you don't feel anything. You don't react with your children. You don't feel like doing anything. So this is the third thing which you get. Now I will quickly go through the common symptoms of all 3. In anxiety, you have palpitations, your heart beats fast, you sweat, you can't rest at one place,
you have difficulty concentration, and you worry all the time about the illness-related fears. So there are specific fears and worries related to illness. While in depression, you introject these fears, you bring them to yourself, as if I am going to fall victim, I will not survive, I might infect my family members. So you try to assume that somehow or the other you will become the focus of it. And then 4 kinds of ideas generate. One, you think that I am not able to help myself, nobody will be able to help me because this condition is not treatable, people are not going to survive, severe people don't survive. Then you think that this world is meaningless and what's the point of living? Then you think that you ruminate about the past good times that you had. Then you feel that maybe I have committed some guilt for being, I'm being subjected to this, I'm going to this mood. You don't enjoy things you used to enjoy before. So that watching television is no longer pleasurable. Playing, with your children is no longer pleasurable. You like to enjoy, prepare good food so that everybody joins and eats. You don't like to do that. It's called anhedonia. Things you normally enjoy, you stop enjoying. You don't enjoy food despite the fact you're hungry, you will lose weight. Then the ideas about future, you have no hope for the future. And some people get suicidal ideation. The risk of suicide has increased. And in America, there's a helpline 24 hours to help these people. So this is called depression. The third, as I said, is some people get OCD, which is called excessive cleaning, rituals, trying to overdo, and then at the cost of something else. Then you don't do your normal daily routines, household chores, and you waste too much time here and you feel guilty about it. And then, as I said earlier, you have mood swings in which you become numb and you don't talk to your family members, you don't feel laughing, talking or joining in, and you become quiet and gloomy. And then suddenly you become hyperactive as you're panicky, Now, when you have anxiety, as I said earlier, you try to avoid topics with this issue is being discussed, because avoidance is critical. If you don't avoid, as I said earlier, you will face it, and there's a degree of control you will get it. So these basically are the problems that we get. Now, what we should do when you get these problems? Now, first of all, we have to undo things which are compounding the effect of stress. One is social isolation, so that we are housebound. So what we should do, we should make phone calls to our relatives, engage ourselves in video talks, and think about things about which we like to enjoy, and force yourself, make an effort to do that, so that you feel that you have a structure to your life. You feel worth, you have some worth, you have a role, you're doing something, Okay. And then you try to think about something which is called cognitive behavior therapy. It's a therapy which is basically, I will just briefly explain to you what is it about. You can also practice yourself and it helps. The negative assumptions about the illness should be challenged. How? Now they say that some people who go to ICU do not survive. Then you get heart attacks. Then you get, pneumonias and whatever. So previously there was no treatment. Now there are 2 drugs available. It can be treated. Dexamethasone and another antiviral drug is available. Next, you can get some control by strictly following the protective measures like masks, then social distancing, So the more you do it, time is on your side, because what you are heading towards is, number 1, herd immunity. That is, people around you will no longer be infected because they are either never had been infected before, or if they were infected, they're okay now. They're no longer infected. So you will be safe, so long as you can protect. So you think that you are going through a window of time. If you can survive through it by the way you already have done, So give yourself credit for having survived for more than 6 months. This is your strength, So cash on and think about your strengths, because that is challenging the negative assumptions and depression and passivity that you have. Then you also think about what you can do. You think about the symptoms that occur and where you can go for treatment and when to seek treatment.
So when anxiety or depression or other stress-related symptoms get on top of you and interfere in your function so that you cannot carry on your routine, that is disabling, that is the bottleneck. You must seek professional help. Treatment is available for anxiety and depression, and people very promptly respond to them, because most cases are mild to moderate. Severe cases are not seen because of this. Because either you have already vulnerability, for example, people who already have mental illness, associated disorders, they may get severe illnesses. But otherwise, most cases, about 85 to 90% cases, are mild to moderate. So either you have these coping strategies which I just mentioned, or you can, seek help, in which there are 2 or 3 drugs very commonly given, and they can be used and they are very helpful. So one added advantage, I will say, it's called mindfulness. In mindfulness, you try to think about your own mind in a relaxed way so that you can bring about positive states instead of the passivity that is in your mind. Some people take examples of yoga. So because you are Muslims, and I think it should be used to therapeutic potential, when you have situation on which you have very little control, you do your best to protect yourself. But then when you cannot do that, that is where your helplessness starts. Where your helplessness starts, Allah's will begins. So you should tell yourself, I have done my best. I can do that. This is beyond in my power. Beyond it cannot do, So you should settle for what Allah has destined for you. So this is in fact one of the instruments and tools used in certain schools to assist cognitive behavior therapy, in which your assumptions are challenged, in which you think that I'm doomed, I'm exposed, I've been in contact with somebody, I am going to get it, But then on the other side, you tell, well, no, I have managed so well. There may have been instances I was exposed, but I did not get it. And then I am doing this, And when I'm not able to do anything, beyond my control, then it's Allah's will. So this is how, you handle it. So I think I have covered the main points. Yeah. But maybe I have missed anything. I am, you're most welcome. I did miss certain symptoms, I thought I would save time, particularly physical symptoms, they also occur. And they occur because brain sends signals to the vulnerable parts of the organs of the body. Some people have vulnerable stomachs. Some people have musculoskeletal weakness. They get aches and pains, fatigue. And some people get, heartburns or whatever, it depends, So that is variation. But the main important thing is the psychological component, which I've just covered. Thank you very much. Open to questions. Dr. Ajmal, thank you for your detailed feedback. और जो भी बाद में जो questions होंगे वो फिर लोग आपसे कर लेंगे. अब मैं कहूँगी डॉक्टर साइमा को कि being pulmonologist, kindly आप हमें बताइए कि effects of COVID-19 on our lungs, how to make them strong and what preventive measures we can take. Dr. Saima. Assalamualaikum. Well, first of all, thank you so very much for inviting me onto today's show. It's a real pleasure to be here. And as you already mentioned earlier, I have lived most of my life in Kuwait and went to school and high school in Kuwait as well. So it's a pleasure to be amongst many Kuwaiti Pakistani families. So thank you again. COVID-19, which became headline news at the beginning of this year, primarily affects the lungs. And so in my day-to-day job, I see a lot of patients who have COVID-19 infection. To date, the WHO has reported over 14 million cases of COVID throughout the world. And very soon after it was discovered in China, only 4 to 6 weeks after that, it was labeled a pandemic, which means that so many countries around the world were at risk or already suffering from patients who had COVID, that they had to take measures at a government level
to be able to control the spread of this disease. And that's what's really key about COVID-19, because its symptoms are not that special compared to any common cold or even a pneumonia. You will get a cough, you'll get fever, you'll get breathlessness, you may get chest pain. And these symptoms are the same as if you have some kind of flu-like illness that goes to your chest. You may probably not, but you may get some sputum production as well. So these things are really quite mundane for most people. And even if you have COVID-19, because most of the people who get COVID-19, 8 out of 10 of them have very mild disease. And this virus comes, it gives you these light, mild symptoms, which can be managed in your home without any particular medical attention. And you will recover from it, and it will be as if nothing ever happened, just like a common cold. But the difference with COVID-19 is that it is a highly transmissible disease. So you as an individual can transfer it through your infected respiratory droplets to up to 2 to 3 other people around you. And you may be aware, the ones who are watching the news at the moment, that there is more and more evidence now that in fact it can become airborne and transmitted to other people, not just through the droplets, which if you sneeze on somebody else, your droplets fall on them and then they become infected, but also that it carries amongst the air currents a certain distance away from you. And so you have a significant risk of transmitting this disorder to other people. Even that in itself is not such a significance. The trouble is that you'll remember that I said 8 out of 10 people will have mild disease. 2 out of 10 people can get more moderate, severe, or even critical illness with COVID-19. And we know that those patients tend to be the ones who already have some kind of chronic medical disease. Particularly common are things like diabetes and high blood pressure, cardiovascular risk factors. So if you've had heart disease in the past, you're more likely. If you have some kind of chronic lung disease, such as asthma or COPD, you're more likely to get severe COVID pneumonia. And in pneumonia, you'll actually have inflammation in the lung tissue itself, which we would be able to see when you see the patient who is very, very breathless and whose oxygen levels are dropping if they are not supplemented. So whilst you and I in healthy states will experience oxygen levels over 94%, this may not be the case if you have COVID pneumonia, and you'll require oxygen supplementation. You then need to have an X-ray performed, and on that X-ray you may have infiltrates or some sign that your lung tissue is becoming infected with COVID-19 and the inflammation that's caused because of that. In some cases, this can be very rapidly progressive. So you have conditions where patients may just need a few liters of oxygen, and they're able to survive with this for 2, 3, 4, 5 days, and then come off this oxygen and recover in the same way that somebody who has mild pneumonia would. But there are in some instances, again, those people who have conditions that have infected them from before, they are more likely to be progressive. So whilst they may first come to us and just need 2 liters of oxygen, the next day they may need 4 liters, and the third day they may need up to 10, 15 liters, and sometimes that's insufficient, and they need to have a ventilator to help them to breathe. When you reach these kinds of severity and critical illness states, then many of your other organs can become involved as well. You may develop multi-organ failure, and you really enter into a group of patients that are now struggling for their life. So when we hear about the mortality of COVID-19, it is these patients who are suffering because as it's such a new disease, the definitive
treatments are not available to us. And so we have had to struggle in supporting these patients without knowing whether they would succumb to these multi-organ involvement or not. Sorry, I interrupted. One thing more, like how to make our lungs strong, you know, like how to keep our lungs strong to fight against COVID. Like, okay, we know some things we know, but still any specific, like for lung to make it strong? So, of course, as we talked earlier, Dr. Ajmel correctly pointed out, there was an infodemic, and there was all sorts of information out there about what to do to stop getting COVID. And actually, a lot of it is misguided, even though it's quite innocuous. I mean, it doesn't cause any harm to eat garlic and to hold your breath for 10 seconds. But in fact, these things are not going to stop you from getting COVID. There's no evidence base for any food that is going to make it less likely for you to get COVID. Even people think that if you take vitamin C, then you're less likely to get it. Your general health and your general diet is important. But for your lungs, you have to be careful about two things. The first most important thing is the kind of air that you're breathing. The cleaner it is, the cleaner your lungs will be. So if you smoke, stop smoking. And if you take vaping or water pipes, which is very common in Kuwait, you must stop doing that, because even with water pipes, which may not have as many toxins as cigarettes, you are bringing your hand to your mouth so frequently that if your hands have COVID-19 virus on them, you may transmit that to yourself. So that's one thing, the air that you breathe, and that's also important for the job that you do, because people who work in construction, they inhale a lot of dust and dirty fibers. It's important if you inhale secondhand smoke as well. So that's one thing that's very important for your lungs, not just for COVID-19, but your general lung health as well. And secondarily, good exercise is really important. So even a walk in a day is helpful, because all the muscles around your lungs are important in enabling good air exchange and part and parcel of the breathing mechanism. And the stronger and fitter they are, the better and more efficient your lungs will function. There's only one other thing that may be worth adding, especially if you're a chronic patient of, for example, diabetes or heart disease, or even lung disease, especially lung disease. And the other group is those who are over the age of 65. You must be careful to regularly get a influenza vaccination done. And this is something that's advice that's given before COVID-19 became an issue, but it helps protect us in the long run against common viruses and maintains our health in that way. And the pneumonia vaccine is also relevant and needs to be given only once in 10 years to those people who have chronic diseases and those people who are over the age of 65. So those are some simple things, unfortunately not as flashy as some of the information that we see on the social media and on TV, but the simple things that you can do to maintain your lung health. Okay. Thank you so much, Dr. S'aimah. Now I'll go to Dr. Nabila. Dr. Nabila, why diabetic patients are at high risk of developing health complications due to COVID-19? Kindly, can you give your expertise in that? Thank you for inviting me, and Assalamu alaikum everyone. So this is a very important question, and I did a lot of research, and it was very clear that people with diabetes are more likely to have COVID-19 infection, because diabetics have a greater chance of having huge infections overall. But the important thing to note is that once they have the virus, then people with diabetes take longer to heal,
and they may have worse outcomes, especially if they already have accompanying disorders like heart disease, or if the blood pressure is uncontrolled, and if they are obese, their weight, or as we say BMI is more than 30, if they are smokers, or if they are older age, which is above 65, then after contracting the infection, they may have more complications and worse outcomes. So, as Dr. S'aimah discussed all the signs and symptoms, so it's not necessary. Sorry, Nabila, I'll interrupt because some people are saying اب میرے خیال سے ہم زیادہ انگلش میں ہو گئے, تو فائن اردو میں بھی ہم کر سکتے ہیں کیونکہ کویسچنس تو ظاہر نے انگلش میں رکھے تھے, بٹ یو کین اسپیک ان انگلش. نہیں میں تو میری آواز تو صاف آ رہی ہے نا آپ کو؟ بالکل, سوری. تو میں یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو زیادہ چانسز ہیں کووڈ-19 کے, بٹ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو پریونٹ کرنا ہے کہ آپ کو یہ وائرس نہ ہو, کیونکہ اگر آپ کو یہ وائرس ہوگا تو آپ کو ٹھیک ہونے میں زیادہ ٹائم لگے گا, ہیلنگ میں زیادہ ٹائم لگے گا, اور آپ کو کووڈ-19 کی کمپلیکیشنز زیادہ ہو سکتی ہیں. اگر خاص طور پہ اگر آپ کو ڈائبٹیز کے ساتھ ساتھ ہارٹ ڈیزیز بھی ہے, دل کے امراض ہیں, یا آپ کا بلڈ گلوکوز کا کنٹرول اچھا نہیں ہے, یا آپ کا وزن زیادہ ہے, یا آپ سگریٹ پیتے ہیں, یا آپ دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں, اور اگر آپ کی عمر 65 سال سے اوپر ہے, تو ان لوگوں کو خاص طور پہ اپنے صحت کا بہت خیال رکھنا ہے, اتنا خیال رکھنا ہے جتنا انہوں نے کبھی نہیں رکھا ہو, خاص طور پہ آج کل کے پینڈیمک کے زمانے میں. اور سائنز اینڈ سمٹمز ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو وہی ہوتے ہیں جو کسی بھی پیشنٹ کو ہوتے ہیں کووڈ-19 سے. تو خصوصاً اگر ان کو مسلسل بخار ہو رہا ہے, یا انہیں سوکھی کھانسی ہو رہی ہے, یا ان کو جسم میں درد اور گلے میں خراش, اور اگر آپ کی سونگھنے اور ٹیسٹ کرنے کی سینسیشنز میں فرق آ رہا ہے یا کم ہو گئی ہیں, تو سائنز اینڈ سمٹمز وہی ہوں گے. اور سیریس سائنز اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو شارٹنیس آف بریتھ ہوتی ہے, یعنی سانس میں تکلیف ہوتی ہے, یا چیسٹ پین ہوتا ہے, یا فیس یا لپس وغیرہ نیلے پڑ جاتے ہیں, تو وہ سیریس کمپلیکیشنز ہیں, اور اس کے لیے آپ کو فوراً اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے, جو کہ آپ فون پہ بھی کر سکتے ہیں یا آپ فزیکلی جا کے کانٹیکٹ کرنا آپ کا ضروری ہے. تو ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کو یہ وائرس نہ ہو, آپ احتیاط کریں. تو پریونشن میں تو وہی سارے میجرز ہیں کہ ہینڈ ہائیجین, کہ آپ کو اپنے ہاتھ کو 20 سیکنڈ تک صابن سے اور پانی سے دھونا ہے, اور اگر آپ باہر جائیں تو آپ کے پاس کوئی ہینڈ سینیٹائزر ہو جس میں 60% الکوہول ہو. اپنے ہاتھ گلوز پہننا اتنا ضروری نہیں ہے کیونکہ گلوز سے زیادہ وائرس پھیلتا ہے, تو آپ صابن سے یا پھر ہینڈ سینیٹائزر کا زیادہ استعمال کریں. اچھا, سوشل ڈسٹینسنگ, جیسے کہ آپ کو اگر آپ ڈائبیٹک ہیں, آپ باہر جاتے ہیں, تو آپ کو دوسرے لوگوں سے 2 میٹر کا یا 6 فٹ کا فاصلے رکھنا آپ کے لیے بہتر ہے. اور ماسک کا بھی استعمال کریں, چاہے وہ کلاتھ ماسک ہو, آپ کو بہت پروٹیکشن دے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ پبلک پلیسز اوائڈ کریں, رش کی جگہوں میں آپ کوشش کریں کہ نہ جائیں. اپنا بلڈ پریشر کا کنٹرول اچھا رکھیں, اور خصوصاً سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کا شوگر کا کنٹرول بہت اچھا ہونا چاہیے. نارمل رینجز جو ہوتی ہیں شوگر کی 5 سے 7 ملی مول خالی پیٹ میں, اور کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد 10 ملی مول سے کم. اور جو شوگر کا اسپیشل ٹیسٹ A1C ہوتا ہے وہ 7% سے کم ہونا چاہیے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کا شوگر کا کنٹرول ہونا, بلڈ پریشر کا کنٹرول ہونا. اور اگر آپ کو کوئی سمٹمز ہوتے ہیں فلو کی طرح کے, جیسے کہ بخار, کھانسی, یا آپ کے سانس لینے میں کوئی ایسی تکلیف وغیرہ ٹائپ کے سمٹمز ہیں, تو آپ کو گھر پہ رہنا ہے. اور آپ کو اگر زیادہ سیریس ہے تو پھر آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرنا ہے. اور جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں, اگر کسی کو
کووڈ ہو گیا ہے یا کووڈ لائک سمٹمز ہیں تو اس کو آئسولیٹ کر دینا ہے, اس کا کھانا, اس کا ٹاول, بیڈنگ الگ کر دینا ہے. اور جو آپ کے گھر میں ڈائبٹکس ہیں یا 65 سے اوپر ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو ان سے فاصلے پہ رکھنا ہے. اور ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو اپنی ویکسینیشن کا خاص خیال رکھنا ہے. ان کی نیمونیا کی ویکسینیشن ہوئی بھی ہونی چاہیے, اور جب فلو کا سیزن آئے تو ان کی فلو کی ویکسینیشن ضرور ہونی چاہیے. تو یہ سب احتیاطی تدابیر ہیں جو ضروری ہیں کیونکہ آپ کو اس وائرس سے بچنا ہے. یہ وائرس آپ کو نہ ہو, سب سے بہتر بات یہ ہے. تھینک یو سو مچ نبیلا فار یور, آپ نے بڑے اچھے سے ہمیں ایکسپلین کیا. تھینک یو سب ڈاکٹرز کا, آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنا اتنا پریشیس ٹائم ہے. اب میں نادیہ کو دوں گی کہ وہ فردر اس کو آگے چلائیں. تھینک یو ونس اگین. تھینک یو روینا, تھینک یو سو مچ. اور تمام تر ڈاکٹرز کو میں بہت بہت شکریہ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اتنا قیمتی ٹائم نکالا اور اتنا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا. سچ میں وہ کافی ویلیوبل رہا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ سب نے بہت اچھے سے سمجھ لیا ہوگا. کوئی کوئریز ہوں گی, کوئی سوال کوئی کسی نے اگر نوٹ کیے ہوئے تو آپ اس کو ریڈی رکھیے. اور اس سے پہلے کہ ہم کویشچن آنسر سیشن کی طرف موو آن کریں, میں ریکویسٹ کروں گی میم امبرین, آپ کچھ کہنا چاہیں گی آج کے سیشن کے بارے میں؟ میں سب ڈاکٹرز حضرات کا جنہوں نے واقعی, ان کے لیے تو بہت مطلب ان کا قیمتی ٹائم تھا, جو انہوں نے ہمارے PWF کے لیے, خاص طور پہ عام پاکستانی ہمارے جو حضرات ہیں جو کہ جن کی پہنچ نہیں ہے اور جو کہ ہاسپٹل جانے سے بھی آج کل ہم سب گھبراتے ہیں, ڈاکٹرز کے پاس جانے کے سے بھی گھبراتے ہیں کووڈ کی وجہ سے. تو اتنے اچھے طریقے سے سب نے ہمیں سمجھایا اور اتنی ڈیٹیلز میں چھوٹی چھوٹی باتیں, مطلب سائیکولوجیکل ایسپیکٹ بھی بتایا. جیسے ڈاکٹر نبیلا نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے ڈائبٹکس, کیونکہ ڈائبٹیز اتنی کامن ہے اور خاص طور پہ پاکستانی ہماری جو ہماری ایز اے نیشن ہماری ڈائبٹیز بہت کامن ہے, تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کیا. پھر اسی طرح ڈاکٹر رضوانہ نے اتنے اچھے طریقے سے اتنی ڈیٹیل میں چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز بتائیں جو کہ ویسے ہم لوگ شاید اتنا ان چیزوں پہ نہیں جاتے. اسی طرح سمیرہ ہے نا, ڈاکٹر سمیرہ جو کہ پاکستان سے, صائمہ جنہوں نے پاکستان سے جوائن کیا تھا ہمیں. تھینک یو سو مچ اسپیشلی ان کا کہ انہوں نے مطلب اکراس دا بارڈر انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے ٹائم سے ہمیں اتنا ڈیٹیل میں بتایا. اور پھر سائیکولوجیکل میرے خیال سے اسپیکٹ کو اتنے اچھے طریقے سے ڈاکٹر اجمل صاحب نے ایڈریس کیا, جو کہ میرے خیال سے اسپیشلی ہم سب ہی اس چیز کا شکار ہیں. سائیکولوجیکل جو ہے نا, ہم سم ہاؤ اور دا ادر ہم اس ٹراما سے گزر ہی رہے ہیں, ہر ایک ہی افیکٹ ہوا ہے کیونکہ ہماری زندگی میں بہت بڑی ایک یہ چینج آئی ہے. تو میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ لوگ آئے, اتنے اچھے طریقے سے آپ نے ہر ایشو کو ایڈریس کیا, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس طرح کے پروگرامز کرتے رہیں گے. اور نادیہ اینڈ رومینا آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ اسی طرح اچھے اچھے پروگرامز کرتی رہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ کی ٹیکنیکل ٹیم ہے, اگین تھینک یو ٹو دیم. اور جو ہمارے ساتھ خواتین شریک ہوئی ہیں ان سب کا بھی بہت شکریہ, کیونکہ آپ ٹائم نکال کر آئیں اور ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بنی. بہت شکریہ, بس زیادہ نہیں. تھینک یو سو مچ میم, تھینک یو سو مچ میم, تھینک یو. اوکے جی, اب ہم موو آن کریں گے کویشچن آنسر کے سیشن پہ. میرا ایک کویشچن ہے ڈاکٹر محمد اجمل سے کہ اوکے, ہادیہ ہیز اے کویشچن. ہم لوگوں کے لیے تو آپ نے بتا دیا اسٹریس کو کیسے اوور کم کریں گے, مگر مجھے تو ڈاکٹرز کا بھی ہوتا ہے جو بیچارے دن رات لگے ہوئے, ان کا آپ لوگ کیسے بتائیں گے کہ ان کو اسٹریس کو اپنا کس طرح اوور کم کریں؟ ظاہر ہے دے آر گوئنگ تھرو اتنا مشکل ٹائم ہے ان لوگوں کے لیے بھی. لائک آئی نو صائمہ کا تو مجھے پتا ہے انڈس ہاسپٹل میں جس طرح ان کو پاکستان میں ایشوز ظاہر ہیں, تو ان لوگوں کو آپ اسٹریس کیسے یہ ریلیو کریں اپنا؟ ڈاکٹر اجمل. ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹرز ہر روز ایکسپوز ہوتے ہیں کرونا کے پیشنٹ سے, کیونکہ ان کی پرسیپشن ہائٹنڈ ہوتی ہے اور اس کی دیٹ از لیجیٹیمیٹ کنسرن. تو ان کو یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ ان کی جو پروٹیکشن اکوپمنٹ ہے اویلیبل نہیں ہوتی, تو وہاں پہ ڈاکٹرز کے جو ہیں پرابلم زیادہ ہوتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کو اگر کوئی پرابلم ہو بھی رہی ہے نا تو وہ کھل کے کسی سے بات نہیں کرتے,
Exactly. اور ہائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. They try to think they are duty bound to do their best out of their skins. They go an extra yard to just get on with their job. تو وہ یوزلی جب آتے ہیں ہمارے پاس تو کافی سویئر کیسز ہوتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہوتی ہے ڈاکٹروں کے بارے میں کہ آج کل سڈن اوور ویلمنگ ہو گئی ہے برڈن کی, اور ان کے اوپر ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ سب کی ہیلپ کریں, تو برن آؤٹ سنڈروم ہو جاتا ہے. ابھی اس میں اسٹڈیز تو نہیں ہوئی کہ پچھلے پینڈیمکس ہیں ان میں ہوا ہے کہ more than 60% آف ڈاکٹر سے دوبارہ پوچھا گیا کہ آپ اگر دوبارہ پینڈیمک آئے تو what would you like to do? They said we want to quit. They haven't gone through this stress. انہوں نے اس وقت تو ہیلپ نہیں لی, لیکن برن آؤٹ سنڈروم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر تنگ آ جاتے ہیں کام کر کر کے, کیونکہ وہ جس طرح سے مریض کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں نا وہ کر پا نہیں رہے. آئدر پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کے لیے اویلیبل ڈرگز نہیں ہیں, جب پیشنٹ ان کے ہاتھ سے جا رہے ہیں they brings a sense of worthlessness. I'm not good a doctor, So this is not, necessarily correct, but that is how, a doctor sees himself as a healer. The patient aata hai, doctor would like somehow to be able to help that patient. Once patients get slipping out of their hand, they can't do anything about it. That brings a feeling of helplessness and worthlessness. That causes depression, which is more common than anxiety. دوسری بات ڈاکٹروں میں یہ ہوتی ہے کہ ان کو نائٹ میئرز آتی ہیں, انسومنیا ہوتا ہے 10% سے زیادہ لوگوں کو, اور جو وہ دیکھتے ہیں خوابوں میں یا سوچتے ہیں وہ ان لوگوں کے بارے میں ہوتے ہیں جو سیریس پیشنٹ انہوں نے اس دن دیکھے ہوتے ہیں, پچھلے دنوں میں دیکھے ہوتے ہیں, who have expired, جن کی فیملی ممبرس کو زیادہ ہو گیا ہے, which is in their knowledge. So they go through this stress, So many doctors get treatment. ہم جب ان کو اویلیبل ہوتی ہے ناٹ تھرو آفیشیل مینس بٹ تھرو ڈفرنٹ مینس, تو آفیشیل چینلز اتنی زیادہ یہاں پہ ہونی چاہیے. ہیلپ لائن ڈاکٹر کے لیے انہوں نے چاہیے کہ ایک پروٹیکٹڈ سائٹ بنائیں جہاں ڈاکٹرز وہاں ان کو بندہ اویلیبل ہو. دیر از نو سچ تھنگ ہیئر. سو ڈاکٹرز obviously are more handicapped. The risk they carry more risk than ordinary population. لیکن ان میں ایگزیکٹ ایسٹیمیٹس اویلیبل نہیں ہیں. تو یہ ابھی نیا ہے اور اس میں یہ پتہ نہیں ہے, لیکن یہ اٹس نون دیٹ ان ڈاکٹرز ڈپریشن اینڈ اینگزائٹی اینڈ PTSD all of three occur. So we don't know exactly کہ ان کا انسیڈنس کیا ہے. اچھا ہادیہ کوشچن پوچھنا چاہیں گی؟ جی ہادیہ. جی السلام علیکم میری طرف سے سب کو. میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گی PWF کے پلیٹ فارم کے تھرو آپ لوگوں نے یہ ایک بہت ہی اچھے اور بہت امپورٹنٹ جو ایک کرائسس جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کو ٹارگیٹ کیا. کوڈوس سب پوری ٹیم کے لیے ماشاء اللہ سے. بہت بہت شکریہ سارے ڈاکٹرز کے جو پینل ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا پاکستان سے کویت میں, سب کا بہت شکریہ. ڈاکٹر اجمل, ڈاکٹر صائمہ, ڈاکٹر نبیلہ اور ڈاکٹر رضوانہ. میں جو ہوں وہ ایکچولی ٹیچنگ پروفیشن سے بلانگ کرتی ہوں, اور جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ تقریباً آلموسٹ 6 مہینے کے بعد اب اسکولس کے کھلنے کا سلسلہ شروع ہوگا. تو ٹیچرز جو ہیں یا پھر ٹیچنگ اسٹاف یا پھر جو ورکرز ہیں دیٹ ورک ان اسکول, دے آر گوئنگ ٹو بی دا فرنٹ لائنرز. جیسے ڈاکٹر اجمل نے بتایا کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ مطلب ہمارے پورا میڈیکل اسٹاف جو تھے دے ور فرنٹ لائنرز. تو اسکول کے اندر ٹیچرز اور ٹیچنگ اسٹاف اور جو سارا یہ جو اسٹاف ہوں گے اسٹاف ممبرز دے آر گوئنگ ٹو بیکم فرنٹ لائنرز. اس بارے میں جو پریکاشنز جو کہ ہم پڑھ ہی رہے ہیں, اور جب سے یہ پینڈیمک اسٹارٹ ہوا ہے کانسٹنٹ ہمیں بہت سارا انفارمیشن لوگوں نے فارورڈ کی, پڑھی آن لائن سب کچھ, بٹ جو اس کے سائیکولوجیکل افیکٹس ہیں جو کہ بچوں کے اوپر ہیں, ایڈلٹس پہ تو ہم لوگ مطلب ہمیں اویئرنیس ہے اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کوائٹلی مطلب مانیٹر کریں, اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی ڈیفینیٹلی وہ کریں, مگر بچوں کی مینٹل ہیلتھ جو کہ امپورٹنٹ ہے, جو کہ اتنے دنوں سے گھروں میں بند ہیں, اس کے بارے میں اگر آپ کو کچھ ایڈوائس شیئر کر سکیں, کچھ ریڈ فلیگس شیئر کر سکیں کہ جو چیزوں کو ہم لوگوں کو مانیٹر کرنا چاہیے, اس بارے میں اگر تھوڑا سا کچھ شیئر کریں انفارمیشن پلیز. تھینک یو سو مچ ہادیہ. جی کون کچھ کہنا چاہے گا ان کے بارے میں, ان کے کوشچن کو کون آنسر کرنا چاہے گا؟ I think Dr. Ajmal can talk about the psychological
aspects amongst children. لیکن میں صرف ان کی جو فزیکل مینیفیسٹیشنس ہے اس پہ تھوڑا سا بولنا چاہ رہی تھی, کیونکہ بچوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انلیس کہ جو بچہ ہے اس کو پہلے سے کوئی بیماری ہو, کوئی کرونک النس ہو, سو دین دے آر ویری انلائکلی ٹو ہیو دا ٹپیکل سمٹمس آف کووڈ. سو ان کو بخار شاید نہ ہو, ان کو زکام, نزلہ, کھانسی, سانس کی کوئی تنگی, ایسے کوئی چیز نہیں محسوس ہوتی. So they are more likely to be asymptomatic compared to adults. اور لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ they are not carriers, کیونکہ پھر بھی ان کے اندر وہی والا وائرس ہے, اور وہ جب بات کرتے ہیں یا کاف کریں گے یا ان کی جب پارٹیکلس ڈسچارج ہوتے ہیں وہ باقی سب کو اتنے ہی رسک میں ڈالیں گے compared to adults. So when schools are reopening, ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہوگا کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ اور جو پروٹیکشنس ہوتی ہیں ماسک کی, وہ ڈیفینیٹلی ایڈہیئر کریں ہم, کیونکہ وی آر ناٹ شیور اینڈ آئی تھنک دا ہول ورلڈ از کنسرنڈ اباؤٹ دا چانسز آف اے سیکنڈ ویو because of reopening of all sorts of services including schooling. میں نے خاص طور پہ سائیکالوجی پہ نہیں ڈسکس کیا, وہ آف کورس ڈاکٹر اجمل بہتر سمجھ سکیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صائمہ. جی ڈاکٹر. جی ڈاکٹر اجمل صاحب. جی جی بچوں کے جب اسکول کھلیں گے نا, جو ٹیچرس کے لیے زیادہ یہ ایک چیلنج ہوگا, کیونکہ ان کو خود بچنا ہے اور بچے کو شاید سمٹم نہ ہوں اور وہ انفیکٹو ہوں, اور ان کو یہ بھی انشور کرنا ہے کہ بچوں کے آپس میں ڈسٹینسز, سوشل ڈسٹینس مینٹین کیے جائیں, اور بچہ ماسک پہنے, جو بھی مطلب انکورڈ نہیں ہونا چاہیے. اینڈ آئی تھنک ان کو ریگولرلی ریمائنڈر بھیجنے چاہیے بچوں کو, ٹائملی ریمائنڈر. اینڈ آئی تھنک دے شوڈ پک اپ سرٹن اسٹوڈنٹس ود ان ایچ کلاس who should be assigned this duty of periodically reminding and checking those, کیونکہ آپ کے لیے سب کے اوپر نظر رکھنا شاید مشکل ہو. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ خود بچیں, اور اگر آپ کو شک پڑتا ہے کہ کسی کو ٹمپریچر ہے which obviously you will be checking, یا کوئی کھانسی وغیرہ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے, تو obviously وہ تو آپ کے نوٹس میں آ جائے گا, بٹ invariably ایسے کم ہوں گے. تو یہ I will agree with you that you need to have a system. You can discuss with your school administration how to execute a system by periodically monitoring these students, جو بھی آپ کے پیپلس ہیں. نمبر 1, they should not be left unattended. ان کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے مکس کرنے کی, یعنی پیئر گروپ فارمیٹ, indulge in play activity which they have been deprived of for quite some time. تو یہ نا ایک ریباؤنڈ سا فنامنا ہوگا, تو they will require strict discipline and control. اور دوسرا یہ ہے کہ involve some students from each class, جو آپ مناسب سے سمجھ لیں, and assign some responsibilities, and جو بچے ہوں گے نا, they feel as if they are important and they have a job to do, so maybe in that way you can get over this issue. But having said this, I will still say that the onus is on you people, and you must, all of you, sit together and think about it and formulate a policy for your own schools which you can implement. Thank you so much, Dr. Ajmal. اچھا, ایک چھوٹا سا کوشچن اگر ہمارے پاس ٹائم ہے, کیونکہ وہ تھوڑا سا مجھے تھا کہ پاکستان سے صائمہ ہے, تھوڑا سا ان سے یہ پوچھا جائے کہ پاکستان میں کیسا اب جا رہا ہے کووڈ کا, مطلب ہمیں نظر تو آ رہا ہے کہ ڈاؤن جا رہی ہے گراف اس کی, تو آپ کو اب کیسا فیل ہو رہا ہے کہ کوئی چینج ہے کووڈ میں لوگوں کا اتنا کچھ پریونشن کرنے کے بعد؟ تھینک یو. یہ بہت انٹرسٹنگ کویشچن ہے, کیونکہ ہم سب اسی امید میں ہیں کہ کووڈ کی جو ایپیڈیمک ہے ہماری کنٹری میں وہ بہتر ہو, تاکہ ہم بھی جیسے سلولی وی کین گیٹ بیک ٹو نارمل. بٹ وی آر کاشیس ان آور اپروچ, کیونکہ although کہ نمبرز بالکل کم ہو رہے ہیں ہاسپٹل آنے کے پیشنٹس کے, جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو کووڈ ہے اور ان کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, لیکن ہمارے جو سیویئرلی افیکٹڈ پیشنٹس ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں, اور ہمارا جو انٹینسو کیئر یونٹ ہے وہ بھرا ہوا ہے, اس میں بہت کم گنجائش ہوتی ہے بستر ملنے کی. دا پوائنٹ از کہ وی کنسرن کہ یہ نہ ہو رہا ہو کہ پبلک میں ایک سورٹ آف ایکسیپٹنس ہو گئی ہے اور کوئی
خوف ہو گیا کہ ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ اس طرح انکریج بھی کیا جاتا ہے کیونکہ ٹیسٹنگ اتنی زیادہ نہیں ہے, اور لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ شاید ہاسپٹل میں پھنس جائیں یا ان کے سرکمسٹانسز بدل نہ جائیں کیونکہ ان کو آئسولیشن کروانا پڑے گا یا ایسے کوئی چیز. آئی تھنک اس میں کچھ نہ کچھ تو ڈیفینیٹلی ہوگا کہ موسٹ پیپل ڈو ناٹ وانٹ ٹو گیٹ themselves tested. But whether this is primarily the reason why numbers are declining, it's probably not the only reason. I'm sure کہ تھوڑا بہت جو سوشل ڈسٹینسنگ پہ اتنا زیادہ زور ہے, جو دکانیں سب بند ہیں, جو لوگوں کو ماسک کا بولا گیا ہے, اس کا ڈیفینیٹلی فائدہ نظر آ رہا ہے. سو وی ہوپ کہ عید کے بعد اسی طرح رہے, کیونکہ یہی ہمارا سب سے بڑی چیز ہے. اور گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ سپٹمبر میں اسکول شروع ہوں گے, تو وہ بھی ایک کرنچ ٹائم ہے. سو یہ والے جب مائلسٹونز گزر جائیں گے اور اسی طرح نمبرز کم رہیں گے, تو پھر وی آر آل ہیپی ود دیٹ ریزلٹ. Thank you so much. Over to Nadia. اوکے جی, میں اب اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں ایک بار پھر آپ تمام ڈاکٹرس کو تھینکس کہنا چاہوں گی. آپ نے اپنا ٹائم نکالا, آپ آئے, آپ نے ہمیں انفارمیشن دی, بہت بہت شکریہ. اور کوشش کریں گے کہ دوبارہ کوئی ایک اسپیسیفک ٹاپک کو لے کے ہم کو ڈسکشن رکھیں کسی بھی طرح سے, اور سب کو انوالو کریں. اور جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, جتنے پارٹیسپینٹس آ جائے ہیں, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں ایک بار پھر تھینکس کرنا چاہوں گی ووپ میڈیا, کویت انفو اینڈ اردو پوائنٹ کا, جنہوں نے کوریج کی ہے اور ریکارڈنگ وغیرہ کی ہے, سارا سیٹ اپ کیا ہے. اور بہت زیادہ تھینکس مسٹر عرفان شفیق اینڈ مسٹر فیصل جمیل کا, جنہوں نے ٹیکنیکلی اس کو ہینڈل کیا. تھینک یو ونس اگین, کیونکہ ٹیکنیکل ایشوز چلتے رہتے ہیں نا. تو تھینک یو ونس اگین ایوری ون. ہوپ ٹو سی اگین, کوئی نہ کوئی کسی لیکچر کے ساتھ یا کسی میٹنگ کے ساتھ دوبارہ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.